بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کو میزبان صابر شاکر. وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین اور اہم معلومات آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. پاکستان کے حالات و واقعات. عمران خان صاحب کو جیل میں رکھنے کے لیے اور پھر جیل میں رکھ کر ان سے بات چیت کرنے کے لیے بہت کوشش کی جا رہی ہے. کسی بھی طریقے سے عمران خان صاحب مان جائیں. ایک طرف سختی کی جاتی ہے, دوسری طرف ذرا تھوڑا سا ریلیکس کیا جاتا ہے, لیکن سختیاں زیادہ کی جا رہی ہیں, اس لیے کہ اندر سے جواب آ جاتا ہے کہ نہیں, میں نے نہیں ماننا, میں نے ڈیل نہیں کرنی, میں نے کمپرومائز نہیں کرنا, اور میں اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کروں گا. یہ سب کچھ جب اندر سے پیغام آتے ہیں تو اس کے اثرات ہمیں پھر باہر نظر آتے ہیں. پھر باہر پی ٹی آئی کے لوگوں پہ بھی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں, میڈیا پہ بھی سختیاں شروع ہو جاتی ہیں, مزید قدغنیں لگائی جاتی ہیں کہ اس چیز کو کیسے دبایا جائے اور اس چیز کو کیسے کرش کیا جائے. تو اس وقت بھی دونوں طرح کی کوششیں ہو رہی ہیں. ایک طرف ڈوز دی جا رہی ہے عمران خان کو, پاکستان تحریک انصاف کو, ان کی فیملی کو, اور دوسری طرف پیغام بھی بھجوایا جاتا ہے کہ جناب آئیں بیٹھ کے بات کر لیں. آسانیاں ہو سکتی ہیں لیکن آئیں ذرا بیٹھ کے بات کرتے ہیں اور ہمارے لیے کچھ آسانیاں پیدا کریں, اور ہم آپ کو گرفتار, آپ کو رہا بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کو بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں, باہر جانا ہے باہر چلے جائیں, لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں ذرا تھوڑا سا موقع دے دیں اقتدار انجوائے کرنے کا, یہ کہا جاتا ہے, لیکن ادھر سے کوئی جواب نہیں ملتا. تو کل بھی ایسا ہی ہوا. کل ایک کیس میں جج صاحب کو غائب کر دیا گیا اور دوسرے کیس میں سرکاری وکیل کو غائب کر دیا گیا. تو اس موقع پہ علیمہ خان صاحبہ نے گفتگو کی, جو کہ کسی بھی ٹی وی چینل نے نہیں دکھائی اور ان کا موقف نہیں آیا, کسی بھی ٹی وی چینل نے نہیں دکھایا. تو میں آپ کے لیے بالکل پوری کی پوری گفتگو آپ کے سامنے رکھتا ہوں. پہلے آپ ذرا سن لیجئے, اس کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. 9 بجے عمران خان کی بیل کے لیے کیس لگنا تھا, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ گیمیں تو کھیلیں گے. یہ ماننے والی بات ہے کہ آج پروسیکیوٹر کو بڑا اہم کام کے لیے سپریم کورٹ کے اندر کہتے ہیں جی آپ آئے نہیں, کہ سپریم کورٹ آیا, انہوں نے اڈجرن کر دیا 10:30 بجے کے لیے. اب آپ دیکھ لیں کیا ٹائم ہو گیا, 2.5 گھنٹے ہو گئے ہیں, اور اب انہوں نے تاریخ 20 تاریخ کی بدھ کی ڈال دیا. اور یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تاکہ یہ ایسا نااہل کیس ہے توشہ خانہ 2, جس کی وجہ سے آج عمران خان جیل میں پچھلے 3.5 مہینے سے میں صرف ریمانڈ پہ ہی بیٹھے ہوئے ہیں. اور آج جب اس کی بیل کے لیے فیصلہ ہونا تھا تو آج پروسیکیوشن بھاگ گئی ہے, کل کوئی اور بھاگ جائے گا. جیل کے اندر جو توشہ خانہ کا کیس لگنا تھا وہ وہاں سے بند ہو گیا ہے. اب یہ کل دیکھتے ہیں کہ جیل کے اندر جانے دیتے ہیں کہ نہیں. مجھے تو یہ بھی لگ رہا ہے کہ ہمیں پتہ چل جاتا ہے, کیونکہ ہمیں 1.25 سال سے دیکھ رہے ہیں کہ کیا کرتے ہیں یہ حکومت والے. آپ کو پتہ ہے جب یہ اسٹیبلشمنٹ کا دل کرتا ہے تو جیل کے دروازے صبح کھل جائیں گے, دوپہر کو کھل جائیں گے. جب بند کرنے ہوتے ہیں, آج ان کا ٹیسٹ یہ ہوگا کہ جو آج کی ڈیٹ کورٹ کے تھرو لی گئی ہے کہ عمران خان کے پولیٹیکل لوگ ان سے ملاقات کر سکیں, آپ اب نظر رکھیں کہ آیا ان کو ملنے دیتے ہیں کہ نہیں, کیونکہ آج بہت ضروری ہے. اور بات تو ان کی بالکل درست ثابت ہوئی علیمہ خان صاحبہ کی, اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ جیل کے دروازے کب کھلنے ہیں اور کب بند ہونے ہیں. اگر ضرورت ہوگی عمران خان کی تو 7 بجے بھی کھل جائیں گے, اگر ضرورت ہوگی تو رات کے 12 بجے بھی کھل جائیں گے, لیکن اگر ضرورت نہیں اور تکلیف پہنچانی ہے تو پھر عدالتی حکم بھی نہیں مانیں گے. تو کل پھر یہی ہوا. علیمہ خان صاحبہ نے کہا کہ دیکھتے ہیں کہ آج پولیٹیکل لیڈر ملاقات کرتے ہیں نہیں کرتے, تو ان کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی. اور آگے سنتے ہیں علیمہ خان صاحبہ نے کیا کہا. کئی مہینوں سے عمران خان سے ملاقات نہیں کرنے دی جا رہی ان کے پولیٹیکل لوگوں کی, اور ان کو پتہ ہے کہ عمران خان نے اب آخری کال دینی ہے. اور عمران خان جب پارٹی کے لوگوں کی تیاری ہو جائے گی, جب ان کی پلاننگ مکمل ہو جائے گی, ان کو کمیونیکیشن عمران خان سے کرنی پڑے گی. اور جب کمیونیکیشن کریں گے اس کا ان کا کوشش ہوئے گی کہ کوئی عمران خان سے ملاقات ہی نہ کر سکے, تاکہ عمران خان آخری کال نہ دے سکیں. لیکن انشاءاللہ پارٹی والے بھی حوصلے میں ہیں. اگر وہ انہوں نے عمران خان سے ملاقات نہ کرنے دی, مجھے یقین ہے
کہ جو پارٹی کی قیادت ہے وہ خود ہی اپنی ڈیٹ دے دیں گی اگر انہوں نے عمران خان کو جیل کے اندر بند کر دیا، کیس نہ ہونے دیا، ملاقاتیں نہ ہونے دی، اور جیسے انہوں نے 3 ہفتے کے لیے پچھلی دفعہ کیا تھا، لگ ایسے رہا ہے کہ یہ پھر یہ کوشش کریں گے۔ اگر انہوں نے کوشش کی، ہم پارٹی کی قیادت سے امید رکھیں گے کہ وہ خود ہی وہ کال دے دیں جو کہ عمران خان کی نے دینی تھی، اور یہ نا ملاقات کی وجہ سے عمران خان نہیں بتا سکیں گے۔ اچھا میم، یہ بتا دیں کہ جیل میں جو ملاقاتوں میں سیاسی گفتگو کے اوپر پابندی جو ہے وہ ختم کر دی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے، اس کو چیلنج کیا حکومت نے، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ نہیں، جنرل ضیاء الحق کے دور میں ایک قانون بنا تھا اور اس قانون کے تحت جیلوں میں سیاسی گفتگو پر پابندی ہے، اور آج اس پہ شاید سماعت بھی ہوگی جو حکومت کی درخواست ہے۔ تو خان صاحب، گفتگو میں ظاہری بات ہے آپ کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہیں، تو سیاسی گفتگو کے حوالے سے ان کی کیا انسٹرکشنز کیا ہوتی ہیں؟ دیکھیں، ایک دن انسٹرکشن نہیں، ایک دن ہم ججوں کی بات کر رہے تھے تو پولیس والے نے کہا آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں، جب فیملی کے ساتھ بات کر رہے تھے تو ہم نے کہا یہ جج جو ہے نا وہ سیاست میں نہیں آتے۔ پھر ہم کوئی کسی اور ملک کی بات کر رہے تھے، وہ پھر آ گئے جی آپ سیاسی گفتگو کر رہے ہیں۔ مطلب یہ کوئی قانون نہیں یہ ڈیفائن کر رہا کہ سیاسی گفتگو ہے یا کون سی گفتگو ہے۔ یہ اس وقت مارشل لاء سے بھی بدتر حالات ہیں کہ جو یہ حرکتیں کر رہے ہیں، لیکن اس سے یہ صرف ایک چیز ظاہر کرتے ہیں کہ یہ لوگ خوف زدہ ہیں۔ یہ خوف کی نشانی ہے کہ اس حد تک پہنچ جائیں اور اس کمینی حرکتوں پہ آ جائیں جو انہوں نے کیا جب عمران خان کو 3 ہفتے انہوں نے قید میں اس کمرے سے نہیں نکلنے دیا تھا، کہ یہ ٹارچر تھا، یہ ہیومن رائٹس ابیوزز میں آتا ہے۔ میں پھر سے کہہ رہی ہوں، اس کو ہم چھوڑیں گے نہیں، اس کیس کو عمران خان خود اس کو پرسیو کریں گے۔ 3 ہفتے اس کمرے میں جہاں لائٹ نہیں تھی، جہاں کے اوپر وہ کتاب نہیں پڑھ سکتے، تو ان کے ساتھ وہ صرف 2 چیزیں ان کو چاہیے ہوتی ہے۔ کیا مانگتے ہیں؟ میری ورزش ہو جائے اور میں کتابیں مل جائیں۔ دونوں چیزیں بند کرنا ٹارچر ہی ہو گیا نا۔ یہ سارا دن کمینی حرکتوں سے جو ٹارچر کر رہے ہیں، یہ بھول جائیں کہ ہم بھولیں گے۔ تو یہ بتائیں کہ جب آپ کی ملاقات ہو تو بات صحیح ہے جی، وہ کہتے ہیں کہ یہ کمینی حرکتیں، اور یہ کمینی حرکتیں جتنی بھی کر لیں ان کو ہم بھولیں گے نہیں، اور میرا خیال ہے کہ ان حرکتوں کو کوئی بھی نہیں بھولے گا، اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اصلاح احوال کر لینی چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے، اس کی ریزن بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جس مقصد کے لیے یہ جو کچھ اس وقت جعلی نظام قائم کیا ہوا ہے، کل میں آپ کو ایک سناتا ہوں جی۔ کل اسلام آباد ہائی کورٹ میں جسٹس محسن اختر کینی صاحب کے سامنے ایک کیس تھا، اور اس میں انہوں نے کہا، وہاں پہ پتہ چلا کہ اربوں روپے کے جو مقدمات ہیں نیب نے واپس لے لیے، ختم کر دیے، بند کر دیے ہیں، اور ہائی کورٹ میں یہ زیر بحث تھا جی، اور پارلیمنٹ نے کرپشن کیسز ختم کر دیے، یہ جسٹس کینی صاحب نے کہا، اور انہوں نے کہا کہ جب ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو چکی ہوئے گی، اور ایسے مقدمات معاف کیے گئے، ایسے لوگوں کے کہ مقدمات واپس لیے گئے اور وہ بیرون ملک جا چکے ہیں، اور اگر کوئی آنے والی گورنمنٹ اگر کوئی دوبارہ کھولنے کی کوشش بھی کرے گی تو آپ کو ملزم نہیں بلکہ مجرم جو ہیں وہ آپ کو نہیں ملیں گے، ان کو بھی بھگا دیا گیا ہے۔ اور ہائی کورٹ میں نائب کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت تھی، اور جسٹس محسن اختر کینی صاحب نے کہا کہ بغیر دانتوں والا نیب بھی انجوائے کریں اور لوگ بھی انجوائے کریں، اور انہوں نے کہا کہ نیب کرپشن کیس کی انکوائری شروع کرنے سے پہلے دیکھ بھی لیا کرے کہ اب تحقیقات کر بھی سکتا ہے یا نہیں، کیونکہ اب تحقیقات صورتحال انہوں نے کہا یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے اربوں روپے مالیت کے کرپشن کیسز ختم کر دیے، اور انہوں نے کہا کہ 100 سے زائد بڑے کرپشن کیسز ختم ہو چکے ہیں، کرپشن کیسز کے ملزمان بیرون ملک بھی چلے گئے ہیں، جب پارلیمنٹ کو ہوش آئے گا تو بہت دیر ہو جائے گی۔ یہ جناب چلے نہیں گئے بلکہ ان کو باقاعدہ طور پہ بھیجا گیا ہے، پروٹوکول کے ساتھ بھیجا گیا ہے کہ جناب آپ کو ہم عمران خان نے پکڑا تھا یا نیب نے پکڑا تھا تو بہت غلطی کی تھی، کیونکہ ہم نے سب نے ملا کے ہی کھایا تھا، اس لیے ہم نے قانون ہی بدل دیا آپ کے لیے، اور ہم قانون بدل رہے ہیں اور آپ تشریف لے جائیں، اور اس طریقے سے کیا جا رہا ہے۔ دوسری جانب کیا کیا جا رہا ہے، یہی بات ہے، زرداری صاحب کا توشہ خانہ ہے، نواز شریف صاحب کا توشہ خانہ ہے، گیلانی صاحب کا توشہ خانہ ہے،
وہ سارے کے سارے مقدمات واپس لیے جا رہے ہیں، جبکہ ایک ایسا توشہ خانہ جو کہ بنتا ہی نہیں، اس پہ ان کو جج صاحب کے یہاں بندوق رکھی ہوئی ہے کہ آپ نے ہر صورت میں سزا سنانی ہے۔ اور کل یہی ہوا کہ کل جج صاحب نے بریت کا فیصلہ کرنا تھا اور جج صاحب ہی غائب ہو گئے، لاپتہ ہو گئے اور وہ عدالت نہیں پہنچے، اور یہ سب کچھ ابھی تک آج تک ہو رہا ہے اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے جی ایک سٹیٹمنٹ ایشو کی ہے اور خاص طور پہ مریم نواز اور نواز شریف کے علاج کی غرض سے جنیوا میں قیام پر انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے، کیونکہ کل ہم نے دیکھا کہ نئی شاپنگ کے ساتھ جو ہے محترمہ وہ دیکھی گئیں برطانیہ میں، اور وہاں پہ انہوں نے اسی نئے جو خریداریاں تھیں اس نئی خریداری کی نمائش زیادہ لگ رہی تھی، اور پاکستان کے بارے میں جو گفتگو فرما رہی تھیں اس کے وہ کم لگ رہی تھی، اور ایسا ہی لگ رہا تھا کہ وہ جو نئی شاپنگ کی ہے اس شاپنگ کو انہوں نے نمایاں کرنا ہے کہ جناب میں یہ لے کے آئی ہوں، اور اس کے بعد پھر وہ کیا گفتگو کر رہی تھی کہ پاکستان سے بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں، پاکستان کی معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، یعنی اتنی حقیقت سے دور ہیں اور پورے میڈیا پہ یہ بات کر رہی ہیں، غلط بیانی کر رہی ہیں، اور نہ ان کو پتا کہ پیچھے ہو کیا رہا ہے، نہ ان کو یہ پتا کہ اس وقت پنجاب سموگ میں ڈوبا ہوا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سموگ میں ڈوبا ہوا ہے اور فیصلے کیا کر رہے ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ نے کیا بتایا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ جی ہماری تجویز ہے کہ شادیوں پر پابندی عائد کر دی جائے، سموگ کی وجہ سے شادیوں پہ پابندی عائد کی جائے۔ یہ باقاعدہ طور پہ ایک خبر موجود ہے اور ہائی کورٹ میں انہوں نے جواب سبمٹ کیا ہے، اور اس پہ سوائے اس کے کہ انسان ہنسے، اور اس میں کہا جی پنجاب حکومت نے اسموک کے تدارک کے لیے تیار کردہ پالیسی لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش کر دی۔ ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ آئندہ سال سے شہریوں کو پابند کریں گے کہ وہ اکتوبر سے دسمبر تک شادیاں نہ کریں، یعنی اکتوبر، نومبر، دسمبر 3 مہینے شادیوں پر پابندی عائد کر دی جائے گی، اور وہ کون سا ہے جی سموگ جو کہ شادی کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، افسوس، حیرت انگیز۔ اور ایڈوکیٹ جنرل نے بتایا کہ سموگ کے تدارک کے لیے پہلی بار بجٹ بھی مختص کیا گیا ہے۔ تو یہ سارے کام ہو رہے تھے، اور ادھر جنیوا میں قیام توام اور سرکاری قیام توام کے بعد وہ پہنچے برطانیہ، اور برطانیہ میں وہ گفتگو کر رہے ہیں مہنگائی کے بارے میں، غربت کے بارے میں، اور الف بے کا نہیں پتا تھا کہ اس وقت سچویشن کیا ہے، کیونکہ اگر وہ رپورٹ پڑھ لیتی تو ادارہ شماریات کہتا ہے کہ یہ حکومت کا ہے کہ مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، اور پھر وزارت خزانہ کہہ رہی ہے کہ پنجاب کی کارکردگی سب سے بدترین ہے جو ٹیکس کے معاملے میں، ٹیکسیشن کے معاملے میں، اور خسارے کا جو ہے سرپلس بجٹ جو ہے وہ ان کا ہے، یعنی اخراجات بہت زیادہ ہیں، 160 ارب روپیہ انہوں نے زیادہ خرچ کیا ہے اپنی آمدن سے۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے جی، باقی بات انشاءاللہ اگلے ولاگ میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔